خواتین و حضرات، آج ہم بات کریں گے یونیورسٹیز کے بارے میں اور یونیورسٹیز کے کلچر کے بارے میں کہ کس حد تک ہم یونیورسٹیز کے کلچر کو ٹرانسفارم کر سکتے ہیں اور اسے ٹرانسفارم کرنے کی ضرورت آخر کیوں ہے. کیونکہ ہمارے ہاں جو یونیورسٹیز ہیں وہ کلونیل پیریڈ کے دوران وجود پذیر ہوئیں اور آج تک وہاں پہ پڑھائے جانے والے جو نصابات ہیں ان کے اوپر کلونیل امپیکٹ نظر آتا ہے. اس بارے میں بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر شاہزیب خان، جن کا تعلق انگلش ڈپارٹمنٹ پنجاب یونیورسٹی سے ہے اور وہ وہاں پر ایک انڈیجنائزنگ نالج فورم بھی رن کر رہے ہیں. آئیے ان سے پوچھتے ہیں کہ وہ کس حد تک نالج کو انڈیجنائز کرنے میں کامیاب ہو سکے اور وہ جو جامعات کے کلچر ہے اس کو ٹرانسفارم کرنے کے لیے مزید کیا اقدامات کر رہے ہیں. آئیے ان سے بات کرتے ہیں. Dr. Shahzeb Khan, thank you very much for taking out time and coming here at Norang Studios. آپ کیونکہ ایک لمبے عرصے سے ہمارے پاکستان کی مختلف جو نامی گرامی یونیورسٹیز ہیں اس کے ساتھ ایسوسیٹڈ رہے ہیں، جس میں یو ای ٹی لاہور بھی شامل ہے، گورنمنٹ کالج یونیورسٹی لاہور بھی شامل ہے، اور اب آپ پنجاب یونیورسٹی میں انگلش ڈپارٹمنٹ میں بطور اسسٹنٹ پروفیسر کام کر رہے ہیں. تو آپ سے یہ کویسچن کرنا بہت میں سمجھتا ہوں کہ پرٹیننٹ ہے کہ آپ کا کیا خیال ہے کہ یونیورسٹیز اور یونیورسٹیز کا جو کلچر ہے اس کو ٹرانسفارم کیا جانا چاہیے، اگر ہاں تو اس کو کیسے ٹرانسفارم کیا جا سکتا ہے؟ تھینک یو ویری مچ. ٹرانسفارمیشن تو میرا یہ خیال ہے کہ ہر جگہ پہ اس کی ضرورت ہوتی ہے. اگر ہم یونیورسٹیوں کی بات کریں اور کیمپس کی بات کریں، اور خاص طور سے جیسے آپ نے یہ لفظ چوز کیا ہے کیمپس، تو اس میں خاص طور سے جو اس کی ایک کیمپس لائف ہے اور اس کی ایک وائیویسٹی ہے اور جس طرح سے اساتذہ اور طلباء اپنا وقت گزارتے ہیں، تو وہ بڑی ایک امپورٹنٹ سپیس ہے. تو میرے خیال کے مطابق ہماری کیمپس لائف کو زیادہ وائبرنٹ ہونا چاہیے، زیادہ یہاں پہ مقصدیت ہونی چاہیے، چونکہ ہمارا ایک ایسا ملک ہے کہ جو بہت ہی ینگ ہے. اگر ہم دیکھیں تو ہماری بہت سب سے بڑی جو تعداد ہے وہ ینگسٹرز کی ہے. پھر اس کے اندر جو سب سے بہتر دماغ والے لوگ موجود ہیں یا جن کو یہ پریویلیج ملی ہے اور وہ یونیورسٹی میں موجود ہیں، تو وہ وہی یوتھ ہے جو وہاں پہ موجود ہے. تو ایک کانسٹنٹ میرا خیال یہ ہے کہ ایک سٹرگل ہمیں کرنی چاہیے کہ ان کی جو ان کا جو کوگنیٹیو پوٹینشیل ہے، ہم اس کو جو ہے وہ یوٹیلائز کر سکیں. یوٹیلائز ان دا سینس کہ جہاں وہ قومی نقطہ نظر سے، انسانی نقطہ نظر سے چیزوں کو پرکھیں، دیکھیں، اپنے آپ کو پہچانیں، خود شناسی کا عمل وہاں پر ہو. تو یقیناً ہمیں بہت ضرورت ہے کہ ہمارے جو کیمپسز ہیں وہاں یہ ٹرانسفارمیشن آئے. لیکن آپ کا یہ اس بارے میں کیا اوپینین ہے کہ ٹھیک ہے ٹرانسفارمیشن آنی چاہیے اور یہ تو ہر بندہ اس کو ویلکم کرے گا، لیکن اگر پریکٹیکل گراؤنڈز پہ بات کی جائے تو آپ کا کیا خیال ہے کہ یہ کس طرح سے کیا جا سکتا ہے پریکٹیکلی کہ اس طرح کی ٹرانسفارمیشن آئے کہ مقصدیت پیدا ہو ہماری جو نوجوان جو کہ یونیورسٹیز میں آتے ہیں؟ ہاؤ کین وی میک اٹ پاسبل؟ دیکھیں، ہر چیز کا آغاز شروع ہوتا ہے اس سوال سے کہ ہم کون ہیں، خاص طور سے انسانوں کے ہاں. اسی لیے یہ ایک بنیادی فلسفیانہ سوال بھی یہی ہے. کوئنٹسینشل جو فلسافیکل کویسچن ہے وہ یہی ہے، ہو ایم آئی یا ہو آر وی ایز ہیومن اسپیسیز. تو بات یہ ہے کہ جہاں اسی سوال کا جواب انسانوں کے پاس نہ ہو، چلو ہم اس کو ایک ورکنگ آنسر کہہ لیں، کوئی ایک ڈیفینیٹیو، کوئی سرٹینٹی والا آنسر نہ بھی ہو، ایک ورکنگ آنسر جس کو ہم وقت کے ساتھ ساتھ اپ ڈیٹ کرتے رہتے ہیں، وہ ذہنوں میں ہونا بڑا ضروری ہے. اب کی تو کیفیت یہ ہے، معذرت کے ساتھ اگر آپ مجھے الاؤ کریں یہ لفظ استعمال کرنا، تو اب تو یہ کیفیت ہے کہ جیسے زومبیز جو ہیں نا وہ یونیورسٹیز میں پہنچ رہے ہیں، اور اس میں ان کا قصور نہیں ہے، اس میں یقیناً قصور ہمارے تعلیمی نظام کا ہے
جو پری یونیورسٹی ہمارے جو ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز ہیں غالب اکثریت کے اندر، وہاں ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں پر جو ہے وہ کیوریاسٹی پیدا نہیں کی جا رہی ہوتی، تجسس نہیں پیدا ہوتا، بنیادی مقاصد واضح نہیں ہوتے، اور پور شرنکن سولز جو ہیں وہ پہلے سال میں یونیورسٹی کے وہ ہمارے سامنے ہم ان کو موجود پاتے ہیں۔ اچھا، دا مومنٹ کہ آپ ان کو تھوڑا سینسٹائز کریں اور ان سے یہ سوال کریں، جیسے میں ہمیشہ اپنے پہلی کلاس میں اسٹوڈنٹس کا جب تعارف لیتا ہوں تو میں ان سے پوچھتا ہوں کہ آپ کا زندگی کا کیا مقصد ہے آپ کے نزدیک، تو میجورٹی، اوور ویلمنگ میجورٹی کا جواب یہ ہوتا ہے کہ ہم نے تو اس پہ کبھی سوچا ہی نہیں۔ اب جس وقت ان کی عمر 18 سال 19 سال ہے اور آپ ان سے یہ پوچھیں کہ تمہاری سب سے قیمتی پوزیشن تمہاری زندگی ہے اور اس زندگی کے ساتھ کیا کرنا ہے، تو ان کا جواب ہوتا ہے کہ اس پہ تو ہم نے سوچا ہی نہیں۔ تو سوال یہ ہے کہ جب اس کیفیت میں کوئی ہو جس کو یہ نہ پتہ ہو کہ میری لائف کی پرائرٹیز کیا ہونی چاہیے، کوئی گولز ان کے سامنے نہیں ہیں، کوئی مقاصد علم کے سامنے نہیں ہے، کوئی ان کا جو کنیکشن ہے، ہیومن کنیکشن ہے، اپنے ملک میں بسنے والے انسانوں سے کنیکشن ہے، دنیا میں بسنے والے انسانوں سے کنیکشن ہے، اس ارتھ سے کنیکشن ہے، اس کائنات سے کنیکشن ہے، تو اگر ذہنی یہ دریچے ابھی کھلے ہی نہیں ہیں تو آپ ان سے کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں؟ تو سب سے پہلے درجے کے اندر یہ خود شناسی کی جو ایک بات ہے وہ کیمپس میں ہونی چاہیے، جس میں اساتذہ انیبل کریں۔ اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں یوں کہوں کہ یہ کوئی ٹاپ ڈاؤن طریقے سے یہ چیز نہیں ہوگی کہ نوٹیفیکیشن ہوگا، وائس چانسلر صاحب چٹھی لکھیں گے اور جناب ڈینز کو کہیں گے اور ڈینز ہیڈز کو کہیں گے اور ہیڈز اساتذہ کو کہیں گے تو پھر ایسا کچھ ہوگا۔ نہیں، یہ اساتذہ کو بھی سمجھنا ہے یہ بات اور انیبل کرنا ہے اسٹوڈنٹس کو۔ تو پہلا جو اس کا قدم ہے وہ خود شناسی کا ہے، اس کے بعد پھر چیزیں آگے چلتی ہیں، وہ آپ اگر دلچسپی رکھیں گے تو میں پھر اس پہ بھی بات کرتا ہوں۔ ہاں بالکل، آپ نے بڑی اہم ایک بات کی کہ چیزیں جو ہیں وہ ٹاپ ڈاؤن نہیں ہو سکتی۔ تو شاہ زیب خان، ڈاکٹر شاہ زیب خان ایک پنجاب یونیورسٹی میں ایک ڈپارٹمنٹ میں پڑھانے کے لیے جاتے ہیں، تو انہوں نے اپنی کیپیسٹی میں اس فارمولے کو سامنے رکھتے ہوئے آج تک کیا ایسے پریکٹیکل اقدام کیے ہیں کہ جس سے مقصدیت پیدا ہو سکے، جو نوجوان نسل ہے اس کو فائدہ ہو اور کیمپس کا کلچر جو ہے وہ ٹرانسفارم ہو سکے؟ دیکھیں، اس کے اندر سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ والی بات جو میں نے ابھی آپ کے سامنے رکھی، تو مجھے جو 18-19 سال ہو گئے ہیں پڑھاتے ہوئے، اور خاص طور سے بعد کے عرصے میں یا پچھلے 10-12 سال میں، تو پہلی بات تو یہی ہے کہ میں اپنے طلباء کے ساتھ یہ بات ضرور ان کے سامنے رکھتا ہوں، اور تھرو آؤٹ دیٹ کورس اس موضوع پہ ہماری بات ہوتی ہے۔ اب اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میرے پاس کوئی بنا بنایا جواب ہے جو میں ان کے ذہنوں میں انجیکٹ کرتا ہوں، بات صرف اتنی سی ہے کہ اس سوال کو اٹھانا، یہ ان کی کیوریاسٹی کو سٹوک کرنا ہے کہ جیسے ان کے اندر یہ ایک جوہر موجود ہے، ہر انسان کے اندر یہ سوال موجود ہے، تبھی تو یہ فلسفے کا سب سے اہم سوال بنا کہ ہم کون ہیں، میں کون ہوں۔ تو اب جب ان کو یہ سوال ان کے سامنے آتا ہے تو کم از کم تھوڑی سی انسان ایک اس کو پریشانی لاحق ہوتی ہے، وہ کسی سے بات چیت کرتا ہے، وہ اپنے نصاب کو اس نقطہ نظر سے دیکھتا ہے، وہ دیگر اساتذہ سے یہ سوال کرتا ہے، وہ والدین سے یہ سوال کرتا ہے، نہ بھی ہو تو وہ سوال اس کے اندر کہیں نہ کہیں سے اس کو ضرور جھنجھوڑتا ہے کبھی کسی موقع کے اوپر۔ اب ڈیفینیٹلی ڈائیورسٹی ہے نا، تو مختلف طلباء مختلف طرح سے اس چیز کو لیتے ہیں۔ اسی طرح یہی عمل ہمیں دہرانے کی ضرورت ہے when it comes to university disciplines۔ مثلا میں آپ سے یہ پوچھتا ہوں کہ آج پاکستانی یونیورسٹیز سے اگر کوئی یہ پوچھے کہ ان یونیورسٹیز نے اگلے 20 سال میں کہاں جانا ہے، تو ایک ایسا ویژن جو کہ حقیقی معنوں میں سوچا گیا ہو اور اس ویژن کو ایک مشن کے طور پہ اس یونیورسٹی سے وابستہ افراد کے ذہنوں میں بھی بٹھایا گیا ہو، تو ایسا نہیں ہے۔ آپ کسی بھی یونیورسٹی لیڈر سے اگر یہ سوال پوچھیں گے تو ایٹ دا اسپر آف دا مومنٹ ہو سکتا ہے وہ آپ کو کوئی نہ کوئی جواب ضرور دیں کہ ہم سائنس اینڈ ٹیکنالوجی میں اپنی یونیورسٹی کو آگے لے کے جانا چاہتے ہیں، ہم رینکنگ میں جانا چاہتے ہیں، لیکن ایسا ویژن
جو کہ اس میں پڑھنے والے انسانوں کے نقطۂ نظر سے اور ان کی مقصدیت سے کنیکٹڈ ہو، سینس آف پرپس کے ساتھ کنیکٹڈ ہو، تو ایسا ہمیں کوئی ویژن جو ہے نا وہ نظر نہیں آئے گا۔ اچھا، یہی معاملہ یونیورسٹی کے ڈسپلن سے اگر پوچھا جائے، اب ڈسپلنز ہمارے چونکہ کلونیل دور کے اندر بنے ہوئے ہیں اور رسمیت کا غلبہ ہے ہر جگہ پہ، تو کسی یونیورسٹی ڈسپلن سے اگر پوچھا جائے ان کی لیڈرشپ سے یا ان سے وابستہ افراد سے کہ آپ کا ڈسپلن کیا ہے، اس کی تاریخ کیا ہے اور یہ کس سمت میں جا رہا ہے، اگلے 5 سالوں میں 10 سالوں میں آپ کا جو ڈسپلن ہے وہ کیا نتیجہ دے گا بحق انسانیت، بحق قوم، تو عموماً اس سوال کے حوالے سے شاید جواب آپ کو نہ ملے۔ اچھا، اسی طرح معاملہ اساتذہ کا بھی ہمیں نظر آتا ہے کہ کوئی ڈسپلن اور اس سے وابستہ جو اساتذہ ہیں اور ان کا جو علم ہے، ہاں اس میں اب ہماری جو ہے وہ ریسرچ انڈیسز میں ہمارے بڑے اچھے جو ہے وہ اعداد و شمار آ رہے ہیں۔ ابھی حال ہی میں اسٹینفرڈ کی جو رپورٹ چھپی ہے اس میں بہت سے پاکستانی اساتذہ اور خاص طور سے ہماری یونیورسٹی کے 9 اساتذہ کا نام ہے جو گلوبلی ٹاپ 2% میں فال کرتے ہیں ان ٹرمز آف ریسرچ پروڈکٹیوٹی۔ تو وہ ہے، لیکن اگر ہم کوالٹیٹیولی اس ڈسپلن کی ایپلیکیشن اور ملک میں جو مسائل ہیں ان کے حل کے حوالے سے ان کا کیا رول بنتا ہے کہ سائنس ان کو ایڈریس کرے گی، ٹیکنالوجی ان کو ایڈریس کرے گی، تو اس حوالے سے بھی کوئی واضح ویژن یا مشن وہ ان کے سامنے نہیں ہوگا، چاہے ان کا تعلق سائنسز سے ہو، چاہے ان کا تعلق سوشل سائنسز سے ہو، چاہے ان کا تعلق ہیومینٹیز سے ہو۔ تو کام ہو رہا ہے، لیکن یہ جو ایک خود شناسی والا پہلو ہے، یہاں ہمارے انڈیویجولز بھی اور ہمارے انسٹیٹیوشنز بھی وہ اس معاملے میں بہت لیک کرتے ہیں۔ تو اب جو سوال آپ نے میرے سے پوچھا، تو یقیناً اسی حوالے سے ہماری جو جدوجہد ہے، ایک تو یہ طلباء کے حوالے سے کلاس روم کے نقطۂ نظر سے میں نے آپ کے سامنے یہ بات رکھی، اس کے علاوہ جو ہم نے ایک قدم اٹھایا پنجاب یونیورسٹی میں، وہ 2016 میں انڈیجنائزنگ نالج فورم کا قیام ہے، جس کو ہم انک فورم کا نام دیتے ہیں، اور اسی طرح ہم نے وہاں پہ مکالمے کو فروغ دینے کے لیے اساتذہ کے حوالے سے کرٹیکل ڈسکورس سرکل، یا اگر آپ اردو کو پسند کرتے ہو تو ابھی ہم اس کو دائرۂ معارف الکلام کہتے ہیں، تو ہم ہر 1 ہفتے یا 15 روز کے بعد اکٹھے ہوتے ہیں اور یونیورسٹی اور علوم کے حوالے سے کوئی موضوع اور اس کے اوپر ہم سکون سے گفت و شنید کر کے ہم اس پہلو کو اس کے مختلف جو جہات ہیں ان کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اب اس میں جو آپ نے مختلف جو سٹیپس اٹھائے ہیں، اس میں سب سے اہم جو انڈیجنائزنگ نالج فورم ہے آپ نے بنایا، میرا خیال اب کوئی 4-1 سال ہو گئے اس کو اسٹیبلش ہوئے ہوئے، تو اس حوالے سے میں آپ سے ضرور چاہوں گا کہ آپ اس پہ روشنی ڈالیں کہ واٹ از دا بیسک تھیم آف انڈیجنائزنگ نالج فورم یا انک فورم، اس کو بنانے کا مقصد، اس کو آئیڈیا آپ کے ذہن میں کیوں آیا، اور آپ نے پچھلے 4 سال میں کیا دیکھا کہ رسپانس کس طرح سے رہا اس پہ؟ دیکھیں، اس میں ایک تو یہ کوئی ایک انفرادی اور شخصی ایفرٹ نہیں ہے، سب سے پہلے تو یہ بات واضح ہونی چاہیے۔ ہم آپس میں کچھ اساتذہ جب گپ شپ کرتے تھے، کیمپس میں واک کرتے تھے، تو ہم ان چیزوں کو ڈسکس کرتے تھے۔ پھر ہم نے یہ ریئلائز کیا کہ بجائے اس کے کہ ہم صرف اور صرف جو ہے وہ گفتگو کریں، بات چیت کریں، یونیورسٹی کے دائرے کے اندر کوئی ایسا علمی کام جو کہ علمی میدان میں کچھ نقائص کی نشاندہی کرے اور ان کے سلوشنز دے، اس سے تو ہمیں کوئی نہیں روکتا، تو ہمیں اس طرح کے عمل کا تو آغاز کرنا چاہیے۔ اسی کے نتیجے میں ہم نے 2016 میں جب انڈیجنائزنگ نالج فورم بنایا تو 7 یونیورسٹی کے پروفیسرز، اساتذہ اس وقت موجود تھے۔ 19 جولائی 2016 کو میرے ہی آفس کے اندر جب ہم نے گفتگو کی اور ہم نے کچھ اس کے بنیادی اغراض و مقاصد طے کیے، اور وہ اغراض و مقاصد بڑے واضح ہیں۔ نمبر 1 تو اس کے اندر یہ بات ہے کہ ہماری چونکہ یونیورسٹی ہی کلونیل دور میں اسٹیبلش ہوئی اور بہت سارے جو ڈسپلنز ہیں یہ بھی اسی دور کے ہیں، مثلاً انگلش لٹریچر
اسی طرح مثلاً پولیٹیکل سائنس، اسی طرح ہسٹری، اسی طرح اور جو شعبے ہیں، تو وہ شعبوں کے اندر ایک تو یہ کہ وہ دور کے تقاضوں سے ہم آہنگ نہیں ہے، اور دوسری چیز یہ کہ وہ یورو سینٹرک ہیں، یورپ مرکزی نقطہ نظر سے تمام کتابیں موجود ہیں، تمام تصورات موجود ہیں، ہماری تاریخ کا اس میں ذکر نہیں ہے۔ مثلا آپ پولیٹیکل سائنس کو لینا، اب ہم نے ایک سیشن کیا ایک فورم کا جس کا عنوان تھا The State of Coloniality in the Discipline of Political Science۔ اس میں 2 پولیٹیکل سائنس کے لیکچررز، ینگ لیکچررز نے گفتگو کی، ڈاکٹر میر وحید اور ڈاکٹر نجم فارانی نے۔ تو ان دونوں نے یہ ہائی لائٹ کیا کہ کس طریقے سے جو نصاب پولیٹیکل سائنس میں پڑھایا جاتا ہے اس میں ہمارے علاقے کا، اس خطے کا کوئی ذکر تک نہیں ہے۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ ہمارا جو خطہ ہے، ساؤتھ ایشیا کا خطہ ہے، یہ قدیمی طور پر یہ تہذیب یافتہ خطہ ہے۔ موہنجو داڑو، ہڑپا کی تہذیبیں، یہ ہزاروں سال سے تہذیب یافتہ خطہ ہے۔ اچھا، اور اگر ہم ماضی کے دور میں دیکھیں، قریب میں میڈیول پیریڈ میں، تو یہ خطہ سب سے زیادہ خوشحال بھی ہے، اور سماجی اعتبار سے بہت اعلیٰ درجے کے سلوشنز اس خطے نے دیے دنیا کو۔ مثلا سماجی طور پہ یہ وہ ملک ہے کہ ہر گاؤں کے اندر ہندو بھی بستا تھا، سکھ بھی بستا تھا، مسلمان بھی بستا تھا، عیسائی بھی بستا تھا، اور مذاہب کے لوگ بھی تھے، آدیواسیز بھی بستے تھے، لیکن وہ سب پرامن طریقے سے رہتے تھے۔ تو یہ کیا پولیٹیکل ارینجمنٹ تھا جس کے نتیجے میں یہ پلورلزم یہاں ہندوستان کے ورثے میں ہمیں ملتا ہے، یا ورثے میں چلے ہمیں نہیں ملا، لیکن بہرحال یہاں پر یہ موجود تھا۔ تو کیا یونیورسٹی جو خود اس خطے میں موجود ہے، کیا اس کے پولیٹیکل سائنس ڈپارٹمنٹ یا سیاسیات کے شعبے کے اندر یہ تاریخ نہیں پڑھائی جانی چاہیے؟ کیا اس کا تعلق ہمارے طلباء کے جو خود شناسی والی جہت ہے، کیا اس سے وہ تعلق نہیں ہے؟ اگر ان طلباء کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ہماری تہذیب ماضی میں کیا تھی یہاں پہ انگریزوں کے آنے سے پہلے، اسی کی بنیاد پہ وہ کہہ دیتے ہیں جی ہماری تو تاریخ کوئی ہے ہی نہیں، انگریز کے آنے سے پہلے پتہ نہیں ہم تہذیب یافتہ بھی تھے یا نہیں تھے۔ یہ اس خطے کا طالب علم کہہ رہا ہے کہ جو خطہ 6000 سال سے تہذیب یافتہ ہے، جہاں دنیا کی سب سے پہلی اربن جو ایک شہر کا بسنا تھا، پراپر شہر کا، وہ جس خطے میں بسا، اس کا نوجوان آج کہہ رہا ہے کہ جی ہماری تو کوئی تاریخ ہی نہیں تھی انگریز کے آنے سے پہلے۔ تو اسی طرح سے انک فورم جو ہے، اس نے نصابات میں چھپے ہوئے جو نو آبادیاتی تصورات ہیں، جو یورپ مرکزی تصورات ہیں، جو ہمارے ذہنوں میں غلامی کو راسخ کرتے ہیں، تو انک فورم کا مقصد یہ ہے کہ ایسے تصورات کو کھرچ کے گفتگو میں سامنے رکھا جائے، تاکہ ان شعبوں کی ارتقاء کی کوئی صورت بنے، اور ایسا ارتقاء جو حقیقی طور پر ایک جامع علم اسی شعبے کا وہ طلباء کے سامنے آئے، نصابات میں سامنے آئے، ہمارے پڑھانے کے طریقے وہ تبدیل ہوں، پیڈاگوجی ہماری بدلے، جس کے نتیجے میں علم حقیقی کوئی نتیجہ دے بحق انسانیت، اور وہ صرف اور صرف ایک رسمی ایکٹیویٹی کے طور پہ باقی نہ رہے۔ جو ایجوکیشن ہمارے ہاں، اس کے لیے ایک بڑی اچھی فریز ایک اسکالر نے استعمال کی تھی، اٹ از این alibi آف ایجوکیشن۔ یہ ایجوکیشن کے نام کے اوپر کوئی اور چیز ہے، اور آپ کے جو ہیں وہ بڑے ہی جید استاد اور فلسفے کے استاد اور اسی طرح ناول نگار اطہر بیگ صاحب، ان کا ایک مضمون میں نے پڑھا تھا جس میں انہوں نے ایجوکیشن اور ٹریننگ کے درمیان فرق و امتیاز واضح کیا تھا فلسفیانہ طور پہ۔ تو اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ یہ تو ایک طرح کی ٹریننگ ہے جس کو ہم ایجوکیشن کہہ رہے ہیں، کیونکہ ایجوکیشن تو بڑی ایک جو ہے وہ ایک ڈیپ سارٹ آف کوگنیٹیو ایکٹیویٹی کا نام ہے، جبکہ ٹریننگ تو بس آپ کو کوئی چیز سکھا دیتے ہیں اور آپ جب وہ دہرا لیں تو وہ ٹریننگ ہوتی ہے۔ اب اس میں پرابلم یہ ہے کہ ہم نے کیونکہ بات شروع کی تھی کہ کیمپسز کو ٹرانسفارم کرنے کی، اور وہاں سے آپ کا یہ جو ایک سٹیپ ہے وہ ہمارے سامنے آیا انڈیجنائزنگ نالج فورم والا۔ اب اس میں جو میں چیز آبزرو کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ ایک طرف تو یہ ہے جو کچھ فیکلٹی ممبرز مل کے تو یہ سٹیپ اٹھاتے ہیں اور بیٹھ کے بات چیت کرتے ہیں، لیکن دوسری طرف جب ہم کلاس روم میں جاتے ہیں تو وہ وہاں پہ ایک پہلے سے تیار شدہ نصابات ہیں جو کہ آپ کو پڑھانے ہوتے ہیں، کیونکہ جیسے آپ نے خود کہا کہ یونیورسٹیز تو ہیں ہی یورو سینٹرک، تو جو نصابات ہیں وہ بھی ظاہر ہے انہی پیمانوں پہ وہ ڈیولپ کیے گئے ہیں۔
تو اب یہ دونوں چیزیں جب آپ سامنے رکھتے ہیں تو آپ کا جو سٹیپ ہے وہ نصابات کو کیسے چیلنج کر سکتا ہے یا ان کو تبدیل کرنے میں کیسے رول پلے کر سکتا ہے؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ نصابات کے تبدیل ہونے کا تو ایک اپنا پروسیس ہے. جیسے اگر ہم یونیورسٹی میں بات کریں تو سب سے پہلے تو وہ بورڈ آف سٹڈیز کے اندر وہ ڈسکشن ہوتی ہے اور وہاں سے وہ پروپوزل جنریٹ کرتا ہے. بورڈ آف سٹڈیز سے وہ فیکلٹی بورڈ میں جاتا ہے. فیکلٹی بورڈ اگر اس کو تھرو کر دے جہاں پوری فیکلٹی کی نمائندگی ہوتی ہے تو پھر وہ ایکیڈیمک کاؤنسل میں جاتا ہے. ایکیڈیمک کاؤنسل میں ایک اس سے بڑے درجے کی نمائندگی معاشرے کی بھی اور تمام تعلیمی اداروں کی وہ موجود ہوتی ہے. وہاں سے اپروو ہوتا ہے تو پھر وہ چینج ہوتا ہے. اب اس پروسیس اگر یہ اسموتھ پروسیس بھی چلے تو اس میں بھی 1.5 سال کا وقت جو ہے وہ لگتا ہے. لیکن ایسا نہیں ہے کہ یہ ہو نہیں سکتا. خود ہمارے شعبے میں، شعبہ انگریزی میں، ہم نے بہت سے نصابات کے اندر یہ تبدیلیاں کی، ان کو زیادہ انکلوسیو بنایا. دیکھیں، اور یہ ریئلائزیشن آج آہستہ آہستہ آ رہی ہے. مثال میں دوں گا کہ جو انگریزی کا، آپ کا خود انگریزی کے شعبے سے تعلق ہے، انگریزی کی جو کریکولم ہے، جو HEC نے ایک ریپرزینٹیٹیو کنسلٹیشن کے نتیجے میں ترتیب دیا، جو HEC کریکولم آف 2017 کہلاتا ہے، حالانکہ وہ شاید سامنے تو 2018 میں آیا. تو اس میں پریفس کے اندر، اب اس کمیٹی کو جو ہیڈ کیا تھا پروفیسر ڈاکٹر سفیر وان نے، جو نمل میں ڈین ہیں اور پروفیسر آف انگلش ہیں، تو اس پریفس میں لکھا ہوا ہے کہ ہمارے نصابات کا پرابلم ہے کہ یہ یورو امریکن سینٹرک ہے، کہ یہ اس نقطہ نظر سے تخلیق ہوئے ہیں کہ جیسے ہم بھی یورپین ہیں یا ہم بھی امریکن ہیں. تو اب یہ کریکولم کیا ہوتا ہے؟ یہ کریکولم ایکسکلوسیو ہوتا ہے. آپ کے معاشرے کی چیز اس میں داخل نہیں ہو پاتی، آپ کے رائٹرز اس میں داخل نہیں ہو پاتے، آپ کے تصورات داخل نہیں ہو پاتے، تو آپ کی جو آئیڈینٹی ہے اس کو وہاں روک دیا جاتا ہے. اچھا، کیوں ہے ایسے؟ ہے تو ہمارا معاشرہ نا، ہمارے ادارے. اس کی جو فارمیشن ہوئی تھی وہ کلونیل پیریڈ میں ہوئی تھی، اور وہ رسمیت اتنی غالب رہی کہ وہ نصابات کے اندر ان چیزوں کو یا نصابات کو انکلوسیو بننے نہیں دیا گیا. ٹھیک ہے؟ تو اب یہ ہے کہ اس لیول کے اوپر بھی وہ ریئلائزیشن. لہٰذا آپ اگر BS کا کریکولم دیکھیں گے، انگلش کا فار ایگزامپل، اور میرا خیال ہے کہ انگریزی میں پھر بھی یہ چیزیں زیادہ ہیں. دوسرے شعبوں کا میں نے براہ راست مطالعہ نہیں کیا، ہسٹری کا، فلسفی کا، لیکن کچھ نہ کچھ وہاں بھی ہے، لیکن یہاں ہمیں زیادہ ایک کانشیسنیس ہمیں ملتی ہے. تو BS کا اگر 4 سال کا نصاب آپ دیکھیں گے تو وہ کافی انکلوسیو ہے. ٹھیک. اب آپ نے کہا کلاس روم کی بات. اب کلاس روم میں اگر ایک استاد کو وہی کریکولم مل رہا ہے جو یورو سینٹرک ہے، مثلا وہ ایک کورس پڑھا رہا ہے، مثلا میں ہسٹری آف انگلش لٹریچر پڑھاتا ہوں، تو ہسٹری آف انگلش لٹریچر میں انگریزی ادب کا جو تاریخی بیانیہ ہے وہ وہی ہوگا جو انہوں نے لکھا ہے. مثلا مارٹن پیک اینڈ جان پیک اینڈ مارٹن کوئل کی ایک کتاب میں اگر استعمال کرتا ہوں، یا میں آکسفورڈ کی کتاب استعمال کرتا ہوں ہسٹری آف انگلش کی، یا میں جو ہے کوئی بھی اور کتاب استعمال جو اویلیبل ہے مارکیٹ کے اندر، حتیٰ کہ جو لوکلز نے لکھی، اگر آپ وہ کتاب بھی استعمال کریں گے تو وہ یورپ مرکزی نقطہ نظر سے لکھی گئی ہے. تو اب یہ ہے کہ آپ کریکولم خالی نہیں ہوتا، پیڈاگوجی بھی ہوتی ہے. تو آپ ایٹ اے پیڈاگوجک لیول وہ انٹرونشن کر سکتے ہیں. مثلا اگر آپ ایک ٹیکسٹ پڑھا رہے ہیں اور اس نے لکھا ہوا ہے جین آسٹن کے ایک ٹیکسٹ کے بارے میں، جین آسٹن کی رائٹنگز کے بارے میں، ناولز کے بارے میں، تو اب مجھے یاد ہے جب ہم نے MA کیا تھا تو ہمارے اساتذہ نے ہمیں یہ بتایا کہ جین آسٹن کے ناولز میں کوئی سیاست نہیں ہے. اب اگر وہ اس جو ہے وہ ناولسٹ نے بھی یہی بات لکھی ہے کہ اس میں کوئی سیاست نہیں ہے اور اس کے اندر ڈومیسٹک پالیٹکس تو ہے لیکن نیشنل لیول کی یا گلوبل لیول کی کوئی پالیٹکس نہیں ہے. اب یہ بات پڑھاتے ہوئے اگر میں وہاں پہ یومی پارکس اور راجیشوری سندر راجن کی کتاب ہے پوسٹ کلونیل جین آسٹن، اگر میں اس کے حوالے ان کو اور اس کا ہینڈ آؤٹ ساتھ میں دیتا ہوں کہ یہ دیکھو انہوں نے یہ انالیسس کیا ہے، یا میں ایڈورڈ سائیڈ کی کلچر اینڈ امپیریلزم میں سے وہ مثالیں دیتا ہوں جہاں پہ وہ پوسٹ کلونیل انالیسس کرتے ہیں جین آسٹن کی رائٹنگ کا، تو اب یہ کیا ہے؟ یہ پیڈاگوجک انٹرونشن ہے. ٹھیک ہے؟ تو یہ ہم پھر بھی کر سکتے ہیں اگر ہمارا مطالعہ ہے، اگر ہم تحقیق پڑھ رہے ہیں. اور اگر ہم تحقیق نہیں پڑھ رہے پھر یقیناً ہمیں ریلائی کریکولم کے اوپر کرنا پڑتا ہے.
تو پیڈاگوجک انٹرونشن کی گنجائش ہے، بلکہ دیر از اے اسکول آف پیڈاگوجی جو میں ہمیشہ اپنے طلباء کو بتاتا ہوں، اور آئی ہوپ کہ اب کے ہمارے اساتذہ اس پیڈاگوجیکل ماڈل کے اوپر پڑھائیں جس کی ہمیں ضرورت ہے. اٹس کالڈ کرٹیکل پیڈاگوجی. اس کے اوپر جو ہے وہ آپ ڈاکٹر مسعود اشرف راجہ جو ایک پاکستانی امریکن ہے اور یونیورسٹی آف نارتھ ٹیکسس کے پروفیسر ہیں، آپ ان کی گفتگو سن سکتے ہیں، ان کی ریسرچ آرٹیکلز پڑھ سکتے ہیں. تو یہ کرٹیکل پیڈاگوجیکل ماڈل ہماری پھر ضرورت ہے اگر بالفرض کریکولم جو ہے ہمارا وہ بالکل کلونیل ہو. اچھا، اب اس میں ظاہر ہے یہ تو کرٹیکل پیڈاگوجی والا پوائنٹ کافی انٹرسٹنگ ہے، لیکن اس میں بھی ظاہر ہے ایک نقطہ یہ ضرور سامنے آتا ہے، شاید وہ پتہ نہیں اتنی اہمیت کا حامل ہے کہ نہیں، کہ آپ اگر کرٹیکل پیڈاگوجی کو یوز کرتے ہوئے جو جدید تحقیق ہے اس کے مطابق کسی طرح سے ڈی کولونائز اپنے نصابات کو کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے جو ایگزامینیشن کا سسٹم ہوتا ہے اس میں پھر وہ کس حد تک اسٹوڈنٹس کو فائدہ دے سکتا ہے یا کہ نہیں، یہ ایک سوال ضرور سامنے آ سکتا ہے، لیکن خیر میں اس کی ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتا. ایک اور اہم بات جو تب سے ہم ریپیٹڈلی کر رہے ہیں کہ ہماری جو یونیورسٹیز ہیں یا جتنے بھی کیمپسز ہیں وہ یورو سینٹرک ہیں، ہمارے نصابات یورو سینٹرک ہیں، بلکہ شاید پورا معاشرہ یورو سینٹرک ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس کا سلوشن کیا ہے؟ جیسا آپ نے فورم بنایا ہوا ہے انڈیجنائزنگ نالج فورم، تو اگر ہمیں انڈیجنائز کرنا ہے، اس یورو سینٹرک امپیکٹ کو کم کرنا ہے، تو وہ کس طرح سے ہوگا؟ ہم جب انڈیجنائز کرتے ہیں اور اپنی دھرتی کی طرف آتے ہیں تو ہمارے پاس پاکٹ میں کیا کچھ ہے پیش کرنے کے لیے؟ دیکھیں، پہلے تو جو آپ بات کہتے ہیں نا کہ معاشرہ ہمارا جو ہے وہ یورو سینٹرک نہیں ہے. اگر آپ گاؤں دیہات میں جائیں، پاکستان کی میجارٹی کو دیکھیں، یہ جن کو انسٹیٹیوشنز کے ہاتھ لگے ہوئے ہیں نا، یہ وہاں پہ آپ کو یورو سینٹرسٹی ملے گی. اور ظاہری بات ہے کسی معاشرے کو جو طبقہ گورن کر رہا ہوتا ہے اسی کا اثر جو ہے وہ نیچے تک جاتا ہے. اور نیچے کیا ہوگا کہ جیسے کسی نے سوشل لیڈر کو کلائمب کرنا ہے ویسے ویسے اس کو جو ہے نا وہ ویسٹرنائز ہونا ہے. ٹھیک ہے، یہ تصور ایک موجود ہے، آپ جانتے ہیں. تبھی انگریزی کی اتنی قدر و قیمت ہے ہمارے ہاں، کیونکہ آپ نے اگر جیسے جیسے آپ اوپر آئیں گے ویسے ویسے آپ نے انگریزی بولنی ہے. آپ اور اوپر آئیں گے تو پھر آپ کو جو ہے اپنا تلفظ جو ہے وہ نقل مارنی ہے گورے کی، پھر آپ منہ ٹیڑھا کر کے انگریزی بولنے کی طرف جاتے ہیں. اور اچھے بھلے پاکستانی ہوتے ہیں، سال 2 سال باہر لگا کے آتے ہیں تو پتہ نہیں کس طرح کا جو ہے وہ لہجہ اپنا لیتے ہیں. بہرحال یہ بھی نسبتاً میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک غیر اہم بات ہے. اصل بات تو یہ ہے جیسے معاشرے کے ایک بہت بڑا طبقہ ہے کہ جو اس کے اثر سے پھر بھی بچا ہوا ہوتا ہے، لیکن ہمارا ابھی یہ موضوع نہیں ہے. ابھی جو آپ نے بات کی ہے کہ ہمارے معاشرے کے اندر اگر ہم تو یہ بیسیکلی اس کے لیے ہم پھر لفظ استعمال کریں گے ایک جدیدیت کا ایک بیانیہ ہے. اور ظاہری بات ہے جس جدیدیت کی ہم بات کرتے ہیں وہ جدیدیت مغربی ہے. اس کی مزید گہرائی اور اس کی جو ہے وہ گھاٹیاں اور اس کی تفاصیل اگر آپ نے سمجھنی ہے تو پھر ہمارے اپنے جیسے ڈاکٹر ناصر عباس نیر صاحب اس کو تھیورائز کر رہے ہیں، اور اس پہ ان کی کتاب بھی آنے والی ہے کلونیل ماڈرنٹی کے حوالے سے. اور پھر ایک انڈیجنس ماڈرنٹی کا بھی تصور ہے کہ یہ تصور دنیا کے ہر معاشرے میں موجود ہوتا ہے کہ ہمیں وقت کے ساتھ جو ہے وہ چلنا ہے، جس کو ہم اثر کہہ سکتے ہیں، اثریت کہہ سکتے ہیں، آلدو یہ لفظ پھر عربی سے آیا ہے، لیکن زمانے کے ساتھ چلنا. اب اگر ہم اسی کو لے لیں مثلا تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ دنیا کے ہر معاشرے کے اندر، تمام انسانوں کے اندر، کسی بھی معاشرے کے بسنے والے انسانوں کے اندر یہ تصور موجود ہوتا ہے کہ بدلتے تقاضوں کے ساتھ ہمیں کچھ چیزوں کو بدلنا ہے. اس کا مطلب صرف اونچی دیواریں اور اسکائی اسکریپرز بنانا نہیں ہے. ظاہری بات ہے مزید گہرائی کا ایک تصور ہے. بہرحال اگر ہم اس کی بات کریں اور اگر ہم انڈیجنیٹی، جس کو میں تھیورائز کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، انڈیجنیٹی اور انڈیجنائزیشن کو، یا آپ اس کو مقامیت کہہ لیں، تو سب سے پہلے تو اس کو ہمیں سمجھنا ہے کہ ایک لفظ انڈیجنیٹی ہے. اب ویسٹرن تھیوری یا پوسٹ کلونیل تھیوری میں ایک لفظ استعمال ہوتا ہے نیٹیوزم. تو میں یہ کہوں گا کہ انڈیجنیٹی چونکہ آپ نے لفظ استعمال کیا یا مقامیت، اس کا مطلب نیٹیوزم نہیں ہے.
نیٹیوزم لفظ تو خود کوائن اسی لیے کیا گیا تھا کہ کہیں بھی اگر کوئی ایک ایسا پہلو مزاحمت کا پیدا ہو رہا ہے، مثلا افرو امریکنز کے اندر یا کیریبین سوسائٹی کے اندر، تو یہ تو خود انہی طبقات نے جو یونیورسٹی میں بیٹھے ایکیڈیمکس تھے، انہوں نے یہ ایک ٹرم کوائن کر کے نیٹیوزم کی، تو اس کو اپنے مقصد سے پھر اس کو موڑ لیا اور اس کو کہا ہاں یہ تو بڑی دقیانوسی بات ہے کہ آپ اپنے کلچر کی ہر چیز کو. یہ نیٹیوزم یا کلچرل اسینشلزم کے تصور انڈیجنیٹی کا تصور نہیں ہے، بلکہ انڈیجنیٹی کا وہ تصور ہے کہ جس کو یہاں کے مقامی تھنکر عبید اللہ سندھی، مولانا عبید اللہ سندھی نے بیان کیا ہے، اور جس کے مطابق آلدو وہ یہ ٹرم استعمال نہیں کرتے، لیکن ان کی جو تصور تاریخ ہے اس سے میں نے یہ مستعار لیتے ہوئے تو میں اس کو ایک انڈیجنیٹی کا تصور جو ہے وہ اس کے اندر ٹرانسفارم کر کے اور اس کو سمجھنے کی کوشش کر رہا ہوں. اس تصور میں کیا ہے؟ اس تصور میں یہ ہے کہ کسی بھی خطے میں بسنے والے انسانوں کے ویل بینگ کے نقطہ نظر سے ان کی اجتماعی ترقی، سوشل جسٹس ہے، جس میں انصاف ہے، جس میں مساوات ہے، وہ تمام فیکٹرز جو ان چیزوں کو آگے لے جانے میں رول پلے کرتے ہیں وہ انڈیجنیٹی کے دائرے میں آتے ہیں. تو یہ کلچرل اسینشلزم نہیں ہے. اس حوالے سے آخری بات جو آپ کے سوال میں پنہاں تھی کہ جب ہم اپنے معاشروں سے انگیج کریں گے ایک ڈی کلونیل نقطہ نظر سے، مغرب کی سب سے پہلے تو ہمیں اینک اتارنی پڑے گی، اور وہ اینک ہے ماڈرنٹی کی اینک. وہ ان کے بیانیوں کی اینک جب ہم اتاریں گے تو ہمیں اتنا کچھ ملے گا اپنے ماضی میں، اپنے پری کلونیل پاسٹ میں اور آج بھی، کہ جس کے نتیجے میں ہم دنیا کو بہت کچھ سمجھا سکتے ہیں. مثلا اس کی میں ایک ایگزامپل دیتا ہوں، یہ تو میں نے صرف دعویٰ کیا نا، میں ایگزامپل یہ دیتا ہوں کہ آج دنیا بھر کے جو بہت سے مسائل ہیں انسانی نقطہ نظر سے، ویسٹ نے ایک خاص پوائنٹ کے بعد میٹا فزکس کا انکار کر دیا. حتیٰ کہ میں یہ کہوں گا کہ ان کے جو ڈومیننٹ تھنکرز ہیں جیسے مثلا برٹن رسل ہے، اسی طرح فلسفی امریکنز آپ لے لیں، جیسے مثلا ایک سائمن کرچلے ہے، آلدو اوریجنلی وہ انگلینڈ سے ہی ہے یا آئرش ہے غالباً، تو اس کو اگر ہم لے لیں تو یہ تمام لوگوں نے جو انسان کی جو اندرونی دنیا ہے، اندرونی کائنات ہے، تو اس کا ایک درجے میں انکار کیا ہے، اور اس کے مد مقابل عقل کو جو ہے انہوں نے بہت ہی برتری دی ہے. جبکہ جو مقامی پیراڈائم ہے وہ عقل کی بھی بات کرتا ہے اور وہ قلب کی بھی بات کرتا ہے. مثال کے طور پہ ہمارے پاس کتنا ویلدی لٹریچر ہے اور ڈسکورس ہے جو بلے شاہ نے ہمیں دیا، جو مثال کے طور پہ شاہ ولی اللہ نے ہمیں دیا، جو مثال کے طور پہ داتا گنج بخش نے ہمیں دیا، جو ہے ہمیں شاہ عبداللطیف بھٹائی نے دیا، جو ہمیں بابا رحمان نے دیا، جو ہمیں خوشحال خان خٹک نے دیا، جو ہمیں خواجہ غلام فرید نے دیا، جو ہمیں بابا فرید نے دیا، جو ہمیں گرو نانک نے دیا. تو آپ مجھے بتائیے جس طرح انہوں نے انسان کی انٹیریورٹی کی انٹرکسیز کو ایکسپلین کیا ہے اور اس کو ایک کائنات کے طور پہ ایکسپلور کیا ہے، مجھے آپ بتائیں وہ ماڈرن ایجوکیشن میں وہ چیز کہاں ہے؟ یا ویسٹرن جو پیراڈائم ہے جو ڈومیننٹ ہے، ٹھیک ہے وہاں پہ ہمیں ایک طرح کی سیکولر میٹا فزکس بھی ملتی ہے. مثلا شیمس ہینی اگر پوئٹری پہ بات کرتا ہے اس کا سہارا لیتا ہے، ایلڈس ہکسلے اگر انسان پہ بات کرتا ہے اس کا سہارا لیتا ہے، اسی طرح اور لوگوں نے جرمن آئیڈیلزم میں ہمیں اس کی چیزیں ہمیں ملتی ہیں، ہیگل اور کانٹ میں بھی، اور بعد میں یقیناً پھر آگے ہمیں بھی ادھر بھی ایک اور ٹریک نظر آتا ہے. تو یہ فلسفے کے لیول پہ میں بات کر رہا ہوں کہ اتنی ساری وہ چیزیں موجود ہیں تو کہ جو ہم لے سکتے ہیں، اور ہمیں یہ لامحالہ ہمیں ریکنیکٹ کرنا پڑے گا اپنے پری کلونیل پاس سے. اب اس میں یہ ہے نا کہ جیسے آپ نے انڈیجنائز کرنے پہ جو بات جہاں سے شروع کی اور آپ نے اس میں مطلب سائڈ پہ کیا، سب سائڈ کیا نیٹیوزم کو بھی، کلچرل اسینشلزم کو بھی، اور آپ نے یہ کہا کہ انڈیجنائز کرنے سے مراد یہ ہے کہ آپ جو آج کے معاشرے میں جو ویل بینگ کے لیے ہو سکتا ہے وہ کریں. اب اس میں یہ بھی پوائنٹ سامنے آتا ہے کہ پھر تو کسی حد تک ویسٹرنائز ہونا بھی شاید ویل بینگ کی طرف لے کے جاتا ہو انسان کی.
دوسری بات یہ بھی ہے کہ کیونکہ بعد میں آپ نے جتنے بھی ہمارے یہ پوئٹس ہیں اور اسکالرز ہیں ان کا نام لیا، تو یہ بات بھی سامنے آتی ہے کہ آج کے دور کے اندر جو انڈیویجول پیدا ہو چکا ہے اس کی تو امیجینیشن انگریزی زبان کے اندر بھی ہوتی ہے اور بڑی نیچرل ہے، کیونکہ وہ پیدا ایسے ماحول میں ہوا. آپ کے ہاں ایسا انڈیویجول بھی پیدا ہو چکا ہے جو کہ شاید آپ کا ڈھول بھی سن لیتا ہے اور ویسٹرن میوزک بھی انجوائے کرتا ہے، جو یہاں پہ ساگ بھی کھاتا ہے لیکن ایٹ دا سیم ٹائم وہ پیزا کھانا بھی پسند کرتا ہے. تو ایسے انڈیویجول کی ویل بینگ میں تو آپ پھر ویسٹرنائزڈ وہ نہ ہو، یہ آپ اس کو نہیں کہہ سکتے. تو اس پوائنٹ کو آپ کس طرح سے دیکھیں، بات یہ ہے کہ یہ جو تصور انڈیجنیٹی ہے یا مقامیت کی جو میں بات کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، تو بات یہاں پہ آپ کو یہ دیکھنے کی ہے نا کہ یہ آپ نے بڑی انوکیوس ایگزامپلز دی ہیں. مثلا میں یہ کہوں گا کہ انڈیجنیٹی ایک چیز ہے، انڈیجنائزیشن ایک اور چیز ہے، اور یہ لامحالہ ہوتی ہے. اگر آپ انڈیجنائز کسی بھی تصور کو، کسی بھی فلسفے کو، کسی بھی انسٹیٹیوشن کو اس کی پیورسٹ فارم کے اندر لانے کی کوشش کریں گے جو کہ اس کی اوریجنل کانٹیکسٹ میں تھی، اور یہاں لاتے ہوئے آپ نے اگر اس کو انڈیجنائز یا اڈیپٹ نہیں کیا تاکہ اس کو تابع بنایا جائے، ان انسانوں کے مفاد کے تابع بنایا جائے، اجتماع کے مفاد کے تابع بنایا جائے، اور اجتماع کے مفاد سے مراد غالب انسانیت کے لیے عدل اور امن اور معاشی خوشحالی اور مساوات کا تصور ہے. اس کو ہم کسی آبسیکیور وے میں ہم نہ لیں. تو جب ہم اس کو تصور کو لے کر آئیں گے، اگر وہ کوئی اپریسو فارم اپنی لیے ہوئے نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو دیر از نو ہارم ان اٹ، کیونکہ ہم ایک ہیومن ایک کمیونٹی کا بھی پارٹ ہے. تو اب جو آپ بات کر رہے تھے، تو کسی کا اگر پیزا کھانا ہے تو کھائے، اس کو پسند ہے، وہ انسانیت کے استحصال کا باعث تو نہیں بن رہا. اگر ایک لباس پہنتا ہے، اگر ایک کوئی ویسٹرن میوزک سنتا ہے، اگر کوئی جو ہے وہ کاسموپولیٹن اس کا ٹیسٹ ہے کہ وہ مثلاً کوئی جو ہے کسی یورپین اوپرا کو وہ سنتا ہے، کوئی گروپ ایسا ہے، کوئی بینڈ ایسا ہے، کوئی یانی کو سنتا ہے، کوئی کینی جی کو سنتا ہے، یا کوئی جو ہے موزارٹ کو پسند کرتا ہے، تو یہ تو انسانی، آپ کہیے کہ انسانی کلچر اور ہیومن ہیریٹیج ہے. جو گریٹسٹ آرٹ ورکس ہیں، چاہے وہ پکوان ہوں یا چاہے وہ جو ہے وہ میوزیکل سمفنیز ہوں، یہ تو انسانی خوبصورتی کے کچھ عناصر ہیں. تو اگر کوئی وہ سنتا ہے تو اس میں کوئی مذائقے کی بات نہیں ہے، کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے. بات تو تب معاملہ جس کی طرف اشارہ ہو رہا ہے وہ یہ ہے کہ اگر کوئی ایسی فارمیشن جو کسی اور کلچر میں بنی تھی اور وہ آپ کے معاشرے میں آ گئی ہے، اور اس کا اصرار ہے اپنی اس پیورسٹ فارمیشن کے اوپر، اور اس کے نتیجے کے اندر یہاں کے انسانوں کی ویل بینگ متاثر ہو رہی ہے، عدل کی بجائے ظلم آ گیا، امن کی بجائے بدامنی آ گئی، ٹھیک ہے، معاشی خوشحالی کی بجائے طبقاتیت پیدا ہونا شروع ہو گئی معاشرے میں، تو وہ تو یقیناً اپریسو ہے نا، آپ اس کو ریزسٹ کریں گے. تو جو چیز اس فارمیشن میں نہیں آئی، اب لوگوں کے ذہنوں میں فوراً سوال آ جاتا ہے، اگر آپ مجھے اجازت دیں تو وہ کہتے ہیں جی اسلام بھی تو کسی اور جگہ کے اوپر جو ہے وہ اس کی فارمیشن ہوئی اور ہمارے ہاں جو ہے وہ آیا، تو پھر اس کے بارے میں کیا رائے ہے انڈیجنیٹی کے انڈیجنائزیشن کے نقطۂ نظر سے. تو میرا صرف ایک سوال ہے کہ کسی بھی ریلیجس اسکالر سے جو پڑھا ہو، جانتا ہو، وہ آپ کو بتا دے گا کہ ساؤتھ ایشین اسلام از an indigenized version of Islam، کیونکہ وہ ساؤتھ ایشینائز ہوا. اب اسی ساؤتھ ایشینائزیشن آف اسلام کو ہمیں بتایا نہیں گیا، بلکہ ہمارا جو نیریٹو تھا، جو ریلیجن کا تعارف کراتا تھا، اس نے وہ پیورسٹ کنسٹرکشن اس کی. اب ظاہری بات ہے پیورسٹ کنسٹرکشن میں تو اسلام یہاں پہ نتیجہ نہیں دیا اس نے. مثلا آپ شاہ ولی اللہ کی تھاٹ پڑھ لیں تو یہاں بیٹھے ہوئے نا، یہاں لاہور سے 400 کلومیٹر دور دہلی میں بیٹھ کے انہوں نے ریلیجن کو تھیورائز کیا، جو ہمارے دور کے مجتہد مانے جاتے ہیں. اسی طرح ہم چشتیہ سلسلے کے بزرگوں کو دیکھیں کہ انہوں نے اسلام کو انڈیجنائز کرتے ہوئے جو سماع کا کلچر دیا، خانقاہوں کا انسٹیٹیوشن اسٹیبلش کیا، اور بلا تفریق رنگ، نسل، مذہب، خدمت انسانیت کو اپنا شعار بنایا. تو یہ والی فارمیشن آپ کو ہو سکتا ہے دنیا کے اور معاشروں میں نہ نظر آئے. تو اسی کے نتیجے میں
اگر اکبر اعظم کے دور کے اندر یہاں پہ قانون لکھا جا رہا تھا کہ ہر کسی کو اپنے مذہب پہ کاربند رہنے کی آزادی ہے، جبکہ برطانیہ کے اندر 1660 کے اندر ایکٹ آف یونیفارمٹی بن رہا ہے جس میں وہ خبردار کر رہے ہیں کہ کوئی جو ہے وہ اس فرقے کے علاوہ کسی اور فرقے پہ عمل پیرا نہیں ہو سکتا، تعلیم نہیں دے سکتا، اور اس کے نتیجے کے اندر قتل و غارت گری کا عمل وہاں پر ہوتا ہے، یا اسپینش انکویزیشنز جو ہو رہی تھیں وہاں یورپ کے اندر، اور گیوڈینو برونو کو ہم دیکھتے ہیں زندہ جلا رہے ہیں، اور اسی طرح مذہب کی بنیاد پہ پرسیکیوشن کر رہے ہیں. تو ہمارے ہندوستان کے اندر وہ پرسیکیوشن اگر مذہب کی بنیاد پہ نہیں ہوئی، اور یہاں ایک مائنورٹی مسلمانوں کی مقامی آبادیوں کو مل کے گورن کر رہی ہے اور پیسفل گورننس کرتی ہے، اور اس کے نتیجے میں معاشی خوشحالی یہاں پہ پیدا ہوتی ہے، تو آپ یہ دیکھیے کہ یہ کون سا ورژن تھا. یہ ایک انڈیجنائزڈ ماڈل تھا جس نے یہاں بحق انسانیت نتیجہ دیا. جہاں سے ہم نے بات شروع کی تھی کہ یونیورسٹی کا جو کلچر ہے اس کو ٹرانسفارم ہونا چاہیے، اور وہاں پہ اگر آپ جیسے لوگ بیٹھے یہ بات کر رہے ہیں، اور جب میرا ذاتی یہ خیال ہے کہ ابھی اس چیز کی سینسٹیوٹی کا اندازہ اتنا زیادہ موجود نہیں ہے، اور سب سے پہلا سٹیپ تو یہی ہے کہ سینسٹائز کیا جائے لوگوں کو اس حوالے سے. تو یہ ان اٹ سیلف بہت بڑا قدم ہے جو کہ ڈیفیکلٹ بھی ہے کسی سطح پہ. آپ اس پہ کام کر رہے ہیں، اس بات کی بہت زیادہ خوشی بھی ہے، اور میں یہ چاہوں گا کہ آپ ہمیں بار بار وقت دیں، ہم اس پہ مزید بات کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک یہ بات پہنچے. تھینک یو ویری مچ فار بینگ ود اس ٹوڈے. ڈاکٹر شاہزیب خان کے ساتھ ہم نے یونیورسٹی کلچر کی مختلف جہات کے بارے میں بات کی، اور ہمیں پتہ لگا کہ یونیورسٹی ایڈمنسٹریشن کو بھی اس میں بہت اہم رول پلے کرنا ہوتا ہے تاکہ نصابات کو بہتر سے بہتر بنایا جا سکے، اور یونیورسٹی کے اساتذہ کو بھی اپنا رول پلے کرنا چاہیے تاکہ وہ اسٹوڈنٹ کی لائف میں ایک مقصدیت لے کے آ سکیں، ان کو پتہ ہو کہ ہمارا ہدف کیا ہے. اور اسی طرح سے یونیورسٹیز کو بھی اپنا ہدف طے کر لینا چاہیے کہ اگلے 10 سال میں کس ڈائمینشن میں ان کو جانا ہے، تاکہ ہم اپنا ایک جو ہدف ہے وہ طے کرنے کے لیے ہم یہ بھی دیکھ سکیں کہ کیا ہم اس کو فلفل کر سکے یا کہ نہیں، کس حد تک ہم اس میں کامیاب ہو سکے، اور ہماری سوسائٹی اس میں کن چیلنجز کو ہمارے سامنے لا کر کھڑا کرتی ہے جس سے یونیورسٹی کو آگے نکلنا ہوتا ہے اور نمٹنا ہوتا ہے. اس ٹاپک پر ہم دوبارہ بھی بیٹھیں گے، کسی کے ساتھ نشست کریں گے تاکہ ہم یونیورسٹی کے کلچر کو ٹرانسفارم کرنے میں اپنا رول پلے کر سکیں. ہمارے ساتھ رہنے کا بہت شکریہ.